رب کائنات جل وعلا نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنی دو صفات کا ذکر کیا۔ لفظ اللہ موصوف ہے اور الرحمن اور الرحیم جو ہے یہ صفت کے دونوں صیغے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات ہیں، ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ رب تعالیٰ کسی سے اپنی نعمتوں کے انعامات پر بدلہ نہیں لیتا۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دنیاوی اور اخروی نعمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا فرمائی ہوئی ہے، اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا اور دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا فرمانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ اپنے بندے پر یہ رحمت فرماتا ہے تو وہ دوسروں پر رحم کر سکتا ہے۔ اللہ یہ رحمت فرماتا ہے تو اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمانے والا ہے، اس کی رحمت سے میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کی وسیع رحمت کو دیکھ کر انسان گناہ پر گناہ کرتا جائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یہ نظریہ تو درست ہے، لیکن گناہوں پر کاربند رہنا یا گناہوں پر گناہ کرتے رہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کو دیکھ کر انسان کو گناہوں کی عادت چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت ابو عبداللہ بن محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف یعنی رحمان اور رحیم کو بیان فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے یعنی تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا۔ جو سننے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف یعنی رحمان اور رحیم کا ذکر کر دیا گیا کہ وہ اتنا مہربان ہے اور اتنی رحمت فرمانے والا ہے کہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دو اوصاف رحمت سے جن کا تعلق ہے ذکر کر دیے گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی اس میں ترغیب ہے اور اس میں ترہیب بھی ہے، کہ ان دونوں کا بیان کر دیا گیا، یعنی ترغیب بھی دلائی گئی اور ترہیب بھی دی گئی کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رک جائے۔ یعنی ترغیب دی گئی کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے، لیکن ترغیب اس انداز سے دی گئی کہ انسان گناہ کرنے سے باز آ جائے، برائیوں سے رک جائے۔ رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جس میں رحمت اور عذاب دونوں کو واضح طور پر بیان فرمایا گیا کہ نبی عبادی، میرے بندوں کو خبردار کر دو، خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، بخشنے والا بھی ہوں، رحمت فرمانے والا بھی ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا ہی عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس میں دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا گیا
کہ جب میں بندوں کی بخشش فرماتا ہوں، رحمت فرماتا ہوں تو اس میں انتہا کر دیتا ہوں، اور جب میں بندے کو عذاب دیتا ہوں تو پھر درد والا اور شدت والا عذاب عطا فرماتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اس کی رحمتوں کا سہارا لے کر انسان کو نیکی کی طرف جو ہے وہ مائل ہونا چاہیے۔ رب کائنات نے سورۃ مومن کے اندر ارشاد فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، ذی الطول، بڑے انعام یعنی عطا فرمانے والا، لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود کی طرف لے آیا، ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر گناہوں پر بے باکی کیسی ہے؟ انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان میں رہے۔ حضور نے ہمیں ڈر بھی سنایا، بشارت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یعنی اس کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر ہمارے ہاں لوگوں کے نام ہوتے ہیں عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ لوگ نام رکھ دیتے ہیں اور رکھنے بھی چاہیے کہ رحمان کا بندہ، رحیم کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے ساتھ لفظ عبد کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، درست ہے، لیکن لوگوں میں چونکہ جہالت بڑی عام ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا پورا نام لینا ہے یا آدھا نام لینا ہے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں رحمان ادھر آؤ، رحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو پکارتے ہیں، حالانکہ اسے کہنا چاہیے عبد الرحمن، عبد الرحیم، لفظ عبد لگا کر اسے پکارنا چاہیے۔ اگر اکیلا رحمان کہہ کر پکارتے ہیں تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یا رحیم کہہ کر پکارتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے پورا نام لینا چاہیے عبد الرحمن یا عبد الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب جس کا نام عبد الرحمن ہے اس کو لفظ عبد ہٹا کر کوئی بندہ ویسے کہتا ہے رحمان تو یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ رحیم کہا جا سکتا ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رحمان جو ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور رحیم جو ہے وہ دیگر ہستیوں کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن جس کا نام رحمان اور رحیم یعنی عبد کے ساتھ ہو تو اب اس کو آپ پورے نام سے پکارا کریں، کوئی آدھا نام نہ لے، اس سے نام لینے والا جو ہے وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ ایک عام انسان کو وہ رحمان کہہ کر پکار رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، شرعاً یہ درست نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ شریف کی آج ہم نے دوسری آیت کا ترجمہ اور تفسیر کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔